ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین کا جو علم ہے اس کا حاصل کرنا کہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ کم سے کم اتنا تو فرض ہے ہی کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اس کا معانی، اس کا مفہوم کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ہے اس کے احکام، حج ہے ان کے احکامات، اتنی چیزوں کا جو کم سے کم ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین کی ضرورت انسان کو ہر وقت پڑتی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سلف بھی کہا کرتے تھے کہ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر کس علم کی ضرورت ہے؟ علوم دینیہ، دینی علوم کی ضرورت ہے کھانے پینے سے زیادہ۔ کیوں ضرورت ہے؟ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آدمی اگر ایک دو بار کھا لیا دن میں تو ضرورت مکمل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، لیکن علم کی ضرورت آپ کو ہر وقت اور کبھی بھی پڑ سکتی ہے۔ آپ بغیر علم کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ علم دین کی فضیلت اور اہمیت، علماء کی فضیلت اور اہمیت آپ اگر دیکھیں گے کتاب و سنت میں تو بہت ساری آئی ہیں۔ اس دلیلوں پر نظر رکھے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات آپ جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ آیت ہم سنتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہاں حل استفہام انکار کے لیے ہے۔ یہ کہیے کہ کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، جو صاحب علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو حل ہے نا، سوال، یہ سوال ہی انکار کے لیے کہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم روشنی ہے، تو اہل علم کہاں ہوں گے؟ روشنی میں ہوں گے، اور جہالت اندھیرا ہے، تو جس کے پاس علم نہ ہو وہ اندھیرے میں ہوگا، تاریکی میں ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ صاحب علم اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو دعا کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جاننے والا بنائے، کیونکہ اسی میں خیر ہے۔ آپ یہ حدیث بھی سنے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ مومن ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور اہل ایمان میں سب سے افضل وہ ہے جس کے پاس ایمان بھی ہے اور علم بھی ہے۔ تو علم اور ایمان تو دو چیزیں آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب سے فاضل ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے بہتر ہوگا۔ تو یہ جو امام شوکانی کا قول ہے کہ زمین پر چلنے والے لوگوں میں سب سے بہترین صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمان میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے۔ پھر دعا کرے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صاحب علم بنائے۔ ایک اور دلیل آپ سنتے ہیں، علم جو ہے، یہ علم سے مراد وہ والا علم نہیں ہے جس میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ خاص علم، اور وہ ہے دینی علم۔ قرآن کا علم ہو آپ کے پاس، حدیث کا علم ہو آپ کے پاس، تو یہ علم اب جانتے ہیں کہ ہر قول جو آپ بات کرتے ہیں زبان سے، اور ہر فعل جو آپ کام کرتے ہیں، تو ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔
ایک مثال پر غور کیجیے، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یہ حقیقت ہے، آپ اس بات کو جانیے، اس حقیقت کو جانیے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ اسی کائنات کو چلانے والا، تدبیر کرنے والا، اس کائنات کا رب، خالق، مالک، رازق سب ایک ہی ہے، یہ حقیقت ہے کائنات کی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی کسی کے سامنے جھکے، کوئی کسی سے کچھ مانگے، کسی کے سامنے سجدے کرے، یہ سب باطل ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، یہ حقیقت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد کا اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ استغفار کرنا ایک قولی عبادت ہے، زبان سے ہونے والی عبادت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان کو استغفار کرنے سے پہلے، جو معمولی ہے، آپ کہہ دیا استغفر اللہ، ہے نا، یہ استغفار ہے، تو کہا کہ استغفار کرنے سے پہلے بھی انسان کو چاہیے کہ استغفار کا علم حاصل کرے۔ تو آپ سمجھیے اس کو کہ ایک معمولی عبادت جو زبان سے آپ نے کہہ دیا استغفر اللہ تو بات ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ تو جو امہات العبادات ہے، جیسے نماز ہے، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہے، تو کیا یہ سب کرنے کے لیے آپ کو علم نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس آیت کو آپ بار بار پڑھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جو باب باندھا ہے، اب اس کو بھی سمجھیے اور کچھ باتیں اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے؟ کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ پہلے تو اس باب کا جو لانے کا جو مقصد ہے امام بخاری کا، علماء کیا لکھتے ہیں؟ اراد ان العلم، امام بخاری نے جو یہ باب باندھا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے مقصد امام بخاری کا یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان العلم شرط فی صحت القول والعمل، کہ کسی بھی بات کو درست کرنے کے لیے، کہ کسی بھی قول کا درست ہونے کے لیے، کسی بھی عمل کا درست ہونے کے لیے، کسی بھی قول کا درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس علم ہو، یہ شرط ہے۔ ارادہ ان العلم شرط فی صحت القول والعمل ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اچھے طریقے سے عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا یہی ہے کہ انسان کے پاس قول سے پہلے کیا بولنا ہے، عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ اب ایک سوال ہے، اس کو سمجھیے آپ کہ علم کیوں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کو نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے علم ہو، کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ تو ضروری اس لیے ہے کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، کسی کے پاس علم نہیں ہے، عمل کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ علم کے بغیر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور دوسرے پہلو پر غور کیجئے، آپ کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوگا آپ پر۔ دونوں پہلو کو پھر سے سنیے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، عمل ہے، عمل کر رہے ہیں، علم نہیں ہے، بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جو آخری کی آیات ہیں اس پر آپ غور کیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک نمازی دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے سے بچا جس پر چل کر لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں مراد نصارہ ہے۔ نصارہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ تو آپ پوچھئے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا، عمل کرتے تھے لیکن علم نہیں تھا۔ اور مغضوب ہے، غیر المغضوب علیہم، اور اللہ اس راستے سے بچا جس پر چل کر لوگ
جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہاں مراد یہودی ہے۔ یہودیوں کے پاس بہت علم تھا، عمل نہیں تھا، اور علم ہو اور عمل نہیں ہو تو ایسے عالم کی اللہ تعالیٰ نے گدھے سے مثال دی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ گدھا ہے، اب جانتے ہیں گدھا کہ آپ گدھے پر جتنا بھی بوجھ ڈال دیں اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے، اس گدھے کو معلوم نہیں ہے کہ جو پیٹھ پر لادا گیا ہے اس کے پیٹھ پر جو ہے وہ نمک کا بوری ہے یا روئی کا بوری ہے، نہیں معلوم ہے، کپڑا ہے یا کیا نہیں معلوم ہے، صرف وہ ایک ہی چیز جانتا ہے کہ چلو اندھا بن کر کے، اس کا مالک جس طرف لے کر جاتا ہے وہ چلتا ہے۔ تو جس کے پاس علم ہے تو ظاہر سی بات ہے، علماء لکھتے ہیں، سلف کا قول ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا، خاص طور پر دین کا علم جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہ قوم کا اتنا بڑا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ علم ان کے پاس زیادہ ہے تو ذمہ داری بھی ان کے پاس زیادہ ہوگی۔ یہ ایک مدعا ہوا۔ تو ہر قول سے پہلے علم ہونا چاہیے اور ہر عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ کیوں ضروری ہے علم؟ تو آپ اگر بغیر علم کے عمل کرتے ہیں تو گمراہی میں پڑنے کا خدشہ ہے، ڈر ہے، اور اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر آپ پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور آپ مغضوب میں شامل ہو جائیں گے۔ کس پر چلنا چاہیے؟ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ وہ فرمان من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ والا، اور وہ انعام یافتہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلتے رہے، شہداء چلتے رہے اور صدیقین چلتے رہے۔ یہ سب بہترین لوگ ہیں اور جن کے راستے کی اتباع کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں۔ تو ہر قول سے پہلے علم حاصل کیجئے اور ہر عمل سے پہلے بھی آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور مدعا سمجھ لیجئے، امام شقیق البلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ باب ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، اس سے ایک بات کی طرف اشارہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ الدخول فی العمل بالعلم، کہ جب بھی وہ کسی عمل میں داخل ہو، یعنی عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل میں داخل ہو تو علم کے ذریعے سے داخل ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ فمن لم يدخل فیہ بعلم، اگر کوئی شخص بغیر علم کے عمل کے باب میں داخل ہو گیا فہو جاہل، تو وہ شخص جاہل ہے، علم نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ اگر عمل کے باب میں داخل ہو جاتے ہیں، عمل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کو جاہل کہا گیا، جہالت ہے۔ ہر قول سے پہلے علم ہو، ایک مدعا ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ علم سیکھیں۔ علم کہاں سے سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے؟ تو بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذرائع تو اہل علم ہیں۔ آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے پاس اہل علم ہے، آپ کے پاس اہل علم ہے، ورنہ ہر شخص، ہر قوم کے پاس اہل علم نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ کے پاس اہل علم ہے، آپ اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک سبب، ایک ذریعہ اہل علم ہے، اس کے علاوہ کتابیں ہیں، آپ وہاں سے علم حاصل کریں، علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہر کیف وہ ایک الگ مدعا ہے۔ آپ قرآن حدیث پڑھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث میں علماء کی بہت ساری فضیلت آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک بڑا اہم مدعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نبی کریم سے بخاری میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ایک مرتبہ دودھ پیتے ہیں۔ کیا پیتے ہیں؟ دودھ پلایا جاتا ہے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دودھ پلایا جاتا، بڑے غور سے سنیے گا۔ دودھ پلایا جاتا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہو جاتے ہیں، یعنی مکمل طور سے آپ سیراب ہو جاتے ہیں۔ بچا ہوا دودھ جو بچ گیا تھا گلاس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت عمر کو دے دیا۔
حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلم، اس کی تعبیر علم ہے، اس سے علم سے تعبیر کیا۔ آپ کو معلوم ہے علم میں اور دودھ میں مطابقت ہے، اور بڑا گہرا مطابقت ہے۔ ایک ہوتا ہے غذائے جسمانی، ایسی غذا جو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ دودھ میں ہے، وہ دودھ میں ہے۔ اور ایک ہے غذائے معنوی یا غذائے روحانی غذا یا معنوی غذا، وہ اللہ رب العالمین نے علم میں رکھا ہے، وہ علم میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ غذائے جسمانی آپ کو دودھ کے ذریعے سے حاصل ہوگی، اور غذائے معنوی روحانی آپ کو علم کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اس لیے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دو دعا ایسی ہے شریعت میں جس میں برکت کے ساتھ ساتھ زیادہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دنیا مانگی آپ تو آپ زیادہ نہیں مانگ سکتے، برکت مانگ سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مانگا اللہ سے۔ جب آپ دودھ پیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے ہمارے لیے، اور خوب پلا، زیادہ پلا۔ تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے، کیونکہ یہاں آپ کو جسمانی غذا مل رہی ہے تو زیادہ ملے۔ جب تک آپ کا جسم مضبوط نہیں ہوگا عبادت میں چاشنی آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لیے دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ دیکھیے وزدنی علما، اللہ جو سکھایا اس پر عمل کی توفیق دے، بہتر سکھا، اچھی چیز سکھا، اور جو بھی اللہ سکھا رہا اس کو زیادہ سکھا دے مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں وہ کیا کہتے تھے؟ رب زدنی علما۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے انسان کو جسمانی غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معنوی غذا بھی حاصل کرے، اور معنوی غذا کیا ہے؟ دودھ ہے۔ معنوی غذا کیا ہے؟ علم ہے۔ اس بات کو بھی آپ سمجھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل علم کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کیا فرمایا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ درجات درجتن کی جمع ہے، اور یہ جمع سالم، جمع صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کتنا بلند کرتا ہے؟ 1 درجہ، 2 درجہ، 3 درجہ نہیں، واضح نہیں کیا، درجات جمع تصحیح۔ اللہ جتنا چاہے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا درجہ بلند کرے گا۔ یہ ہے اس آیت کا تقاضا، اور یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس صف میں شامل ہوں، اس جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں، ہمارے بھی درجات اللہ رب العالمین قیامت کے دن بلند فرمائے۔ اب اس بات کو بھی سمجھیے، اہل علم یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث مال کا نہیں ہے۔ مال کا نہیں ہے کہ جیسے باپ مال چھوڑ کے گیا تو بچے اس کے وارث ہو جاتے، ایسا نہیں ہے۔ کس کا وارث ہے؟ اہل علم کے وارث۔ اہل علم انبیاء کے علم کے وارث ہیں، یعنی جو انہوں نے چھوڑا ہے اس کے وارث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا ہے؟ درہم و دینار کے وارث نہیں ہے، بلکہ وہ علم، وہ دعوت، وہ قرآن مجید، وہ سنت نبویہ، وہ تمام چیزیں جو مقصد اصلیہ تھا آپ کا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ اصل مقصد ہے، اور وہی آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چھوڑی ہوئی ہے، اور ہم اور آپ اسی کے وارث ہیں۔ یہ نہیں سمجھے کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو نبی کی مال یا جو آپ نے چھوڑا ہے اس کے وارث ہیں۔
اس کا بھی آپ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں ہیں، آپ کے دل میں ڈر نہیں ہے اللہ کا، یا آپ انما، آپ کے پاس علماء پوچھے کہ انما حسر کے لیے حقیقی ڈر، وہ ڈر جو اس کا مطالبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ ایک آدمی باپ سے بھی ڈرتا ہے، سانپ بچھو دکھ گئے زہریلے اس سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ کا ڈر میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ کے ڈر میں اللہ کی ذات سے محبت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تو یہ محبت ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کی پکڑ سے انسان کے دل میں ڈر ہو کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کیا، اللہ کی نہیں سنی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، ثواب کی امید کی، جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا، اجر دے گا، یہ ڈر ہے اور یہ حقیقی ڈر ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، پڑھیے، غور سے کبھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ قسم خدا کی کہتا ہوں، جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا بھول جائے گا، دنیا اس کو یاد رہے گی نہیں۔ آپ سورہ فاتحہ دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کم از کم 5 نمازوں میں، دن کی 5 نمازوں میں تو پڑھتے ہیں، کبھی غور نہیں کیا؟ دیکھیے تینوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو کائنات کا پالنہار ہے، رب ہے، یہ محبت ہے۔ ہم تعریف کیوں کر رہے ہیں اللہ کی؟ اس لیے کر رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید ہے۔ اب جانتے ہیں، صحیح مسلم میں حوالہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک مدعا سمجھا لو آپ کو، ایک بات اور سمجھا لو۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے، بار بار کا آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ عمل کرو جنت ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تعارض ہے نا، قرآن میں کہا جنت میں جانے کے لیے عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جانا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ دنیا میں عمل کی توفیق کا ملنا، پہلے جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ عمل کرو جنت میں جانا، یہ پہلی رحمت ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین آپ کو عمل کی توفیق نہ دے آپ عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا عمل کی توفیق کا ملنا، یہ بھی رحمت ہے۔ ایک مدعا یہ ہوا، اور دوسرا مدعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق تو دیا عمل کرنے کی، ممکن ہے کہ قبول ہی نہ کرے، تو جب تک عمل قبول نہیں ہوگا آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں جا نہیں سکتے ہیں۔ تو جنت میں جانا یہ اللہ رب العالمین کی فضل پر منحصر ہے، وہاں مراد کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عمل ہوا اس کو قبول کر لے، اور دنیا میں جو عمل کرنا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی توفیق کا ملنا ہے۔ ذرا دلیل دیکھ لیجیے آپ، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ آپ پڑھتے ہیں مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہے؟ یہی ہے مؤذن کا بولانا، میرا جانا، یہ دونوں کے بس میں نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کی۔ یعنی اللہ تیری مدد اگر نہ ہو تو یہ بلانے والا بلائے فرق نہیں پڑتا ہے، جانے والا چلا جائے فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بلانا بھی اللہ کی توفیق پر ہے اور جانا بھی اللہ کی توفیق پر ہے۔ تو کوئی اگر نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہو تو یہ مت سمجھے کہ بہت بڑا تیر چلا رہا وہ بندہ، یہ سمجھ لو آپ کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس کو اپنے سے دور کر دیا، اپنے گھر سے اس کو نکال دیا ہے، اس کو عمل کی توفیق ہی نہیں ملی۔ ورنہ مسلمان ہو اور کان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز جائے، وہ نماز کو نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی صحابہ کے بارے میں آپ بتائیے، آپ نے پڑھا ہو کہ صحابی نے کبھی نماز چھوڑی ہو؟ یا کسی سلف کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں بتائیے کہ علم کے بڑے بڑے درجات پر فائز ہوئے، امام بخاری نے بخاری لکھ دیا، امام مسلم نے فلاں لکھ دیا، اور یہ نماز چھوڑ کر بنے ہو؟ آپ نے کبھی سنا؟ تو مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا نہیں ہے، آپ کو توفیق نہیں ملی ہے گھر تک آنے کی،
اور یہ ہوا توفیق اور ایک، اس لیے اہل علم کہتے ہیں، سلف کہتے ہیں کہ انسان کو زیادہ توجہ عمل کرنے سے زیادہ اس کی قبولیت پر دینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھیے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کیا کر رہے تھے؟ کیا دعا تھی؟ یہ دعا تھی کہ بہت بڑا تیر چلا رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں میں، بہت بڑی تیر چلا دی ہم نے دونوں باپ بیٹوں نے مل کر۔ نہیں تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھ سے، ہمارے بیٹے ہم سے جو ہم بنا رہے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں یہ بتا دے کہ آپ کی یہ نماز قبول ہو گئی ہے، یہ ایک وقت کی نماز قبول ہو گئی ہے، تو کہا دنیا اور معافیہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب سے محبوب وہ نماز جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت اہم مدعا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو ضرورت کس چیز کی پڑے گی؟ علم کی۔ اور آخر میں آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، یہاں پکڑ ہے نا، انسان کے دل میں، دماغ میں یہ بات آئے، گھومے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا تنہا مالک ہے۔ دنیا کے اندر تو بہت سارے مالک ہیں جن کی چلتی ہے، لوگ چلاتے ہیں، لیکن وہاں صرف ایک ہی چلے گی، ہے نا؟ کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کہاں ہے وہ بادشاہ؟ آج کہاں ہے وہ سلطنت کو چلانے والے، حکومتیں چلانے والے، لوگوں کو ہانکنے والے؟ کہاں ہے؟ ایک ہی ہے نا، ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو یہاں پکڑ ہے نا؟ تو حقیقی ڈر یہی ہے، اللہ سے محبت ہو، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس کا ڈر ہونا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی ڈر اگر کسی کے اندر ہے تو وہ علماء ہے۔ اس لیے آپ 2 وقت کی نماز پڑھ کے، تھوڑا کچھ لکھ کر کے، تھوڑا مطالعہ کر کے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں علماء سے بڑا ہو گیا، میں علماء سے بڑا ہو گیا، علماء سے بڑھ گیا ہوں۔ قسم خدا کی کہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو حقیقی اہل علم ہوتے ہیں، جب کسی کے سامنا اس کا ہو جاتا نا، تو لوگ ان کی جوتی سیدھی کرتے ہیں۔ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ جوتی سیدھی کر لو۔ ان کی چھوڑے ہوئے جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، جو دسترخوان پر چھوڑ دیتے ہیں لوگ، بلکہ اہل علم ہمارے جیسے جو علم والے ہوتے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ میں یہ ہڈی کو ہٹا کر کے پھینک دوں، ان کی تمنا ہوتی ہے۔ اس آیت میں آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر کسی علماء کو تکلیف دیتے ہیں، علماء کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ انبیاء کو تکلیف دینا ہے، کیونکہ اس کے وارث یہ لوگ ہیں، اور جس نے کسی نبی کو تکلیف دیا وہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ یہودیوں کی روش پر نہ چلیں۔ یہودی تھے، یا اپنے علماء کو قتل کرتے تھے، ان کو خرید و فروخت کرتے تھے، اب اپنے منمانی چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اہل علم کے اندر جو ڈر ہے نا، اگر ایک بار اللہ کے سامنے اس معنویت کے ساتھ، اس روحانیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیا نا، تو پھر اللہ رب العالمین ان کی سنے گا، ہے نا؟ تو اس آیت میں اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے یہ کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ کے اندر بھی ڈر ہے، لیکن جو علماء میں ڈر ہے، جو علماء جس حق کے ساتھ اللہ سے ڈر سکتے ہیں، وہ آپ کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھے، قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ جو افسوس ہوگا نا، سب سے زیادہ جو افسوس کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چلو جہنم میں جاؤ، اس کو ہانک کر لے کر جاؤ، تو یہ کہیں گے، ہے نا، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اگر سن لیا ہوتا قرآن کی بات، نبی کی بات سن لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، عمل کر لیا ہوتا، تو ما كنا في اصحاب السعير، آج ہم لوگ اصحاب السعير نہیں ہوتے، جہنمی نہیں ہوتے، جہنم میں جانا نہیں پڑتا۔ اور قبر کے اندر بھی سوال کوئی شخص دے سکتا ہے نا، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے تقاضے کو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے؟ سوال ہے۔ دین، کس دین کو ماننے والے تھے؟ سوال ہے۔ نبی کون تھا؟ سوال ہے۔ یہ پوچھنے کے بعد ایک اور سوال ہے
کہ جانا کیسے؟ جب ایک بندہ جواب دے دے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں اسلام کو ماننے والا ہوں، میرا رب اللہ ہے، جب اس کو سوال کا جواب دے دے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کہاں سے معلوم کیا؟ تو کہیں گے قد صدقت، جو قد قرأت، قرآن کو میں نے پڑھا اور جو کچھ تھا اس میں اس کی میں نے تصدیق کر دی۔ کہا یہی سے، یعنی قرآن سے میں نے سیکھا ہے، قرآن سے میں نے سیکھا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ خود تو پہلے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، قرآن سے آپ جڑیے، بڑا آسان ہے، قرآن تو بڑا آسان ہے۔ قرآن میں کہا اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن آسان ہے، دو معنی ہے، ایک تو پڑھنا آسان ہے، علماء سلف کے اقوال پڑھیے آپ، ایک تو پڑھنا آسان ہے، قرآن اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آسانی سے آپ پڑھ سکتے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا 12-13 علوم کی ضرورت ہے، اتنا پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ اور دوسرا مفہوم ہے کہ قرآن جو تقاضے پیش کرتا ہے، جو آپ سے تقاضا کرتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہے۔ قرآن آپ کو یہ نہیں کہتا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنت 17 رکعت پڑھیے، کہتا ہے یہ تو آپ کے اوپر تکلیف ہے، آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ نہیں تھی کہ ایک آدمی آیا نمازی پہلی بار تو کہا کتنی نماز پڑھنا ہے آپ کو؟ تو کہا عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھنا، بعد میں 17 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ بندہ ڈر گیا بھاگ گیا، کہا 4 پڑھنا ہے، 17 رکعت اس کے بعد سنت پڑھنی ہے، کون پڑھے گا؟ آپ کہیے نا کہ 4 پڑھو، 4 کے بعد اگر تمہاری مرضی ہے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، اور کتنا پڑھو؟ کم از کم 2 رکعت پڑھ لو جو سنت مؤکدہ ہے۔ آپ 17 اگر بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پہلی بار آیا مسجد میں تو علم صاحب علم دے سکتے ہیں، اور دعوت بھی صاحب علم اپنی حکمت کے مطابق دیتے ہیں۔ ایک بندہ تھا پاکستان میں، آپ پڑھے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، وہ بیچارہ ایک بار تبلیغ میں نکل گیا، شراب چھوڑا، تبلیغ میں نکلا تو جتنے بھی امیر صاحب تھے جہاں پر بھی تعارف کر رہے تو کہتے کہ بھیا یہ پہلے شرابی تھا، میں نے اس کو شراب چھڑا دیا، یہ شراب اب نہیں پیتا ہے۔ 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، امیر کے پاس گیا، گزارش کیا کہ دیکھیے آپ مجھے اتنا بدنام نہ کرے کہ میں شراب پیتا تھا۔ ایک دن پھر وہی کام، ایک دن بڑا غصہ آیا اور کہا کہ شراب جب پیتا تھا میں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، کہا شراب جب میں پیتا تھا تو میرے رب نے مجھے اتنا ذلیل نہیں کیا تھا جتنا ذلیل تم نے شراب چھوڑ کر دیا۔ تو دعوت بھی حکمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ چند ضروری وضاحتیں تھیں علم سے متعلق۔ گزارش اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے جوڑیے، قرآن ہی آپ کا واحد حل ہے، نجات کا حل ہے۔ ضروری ہے کہ جتنا آپ کا رشتہ مضبوط قرآن سے ہوگا باقی چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ دعا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، بعد اللہ آپ کو توفیق دے۔ جو حاضر درس ہیں اس مجلس میں، دعا اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں اس مسجد والوں کا کہ انہوں نے ہم سب کو موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔